اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج محترم ناظرین ہم آپ کو کینسر کا علاج قرآن سے اس کے بارے میں انشاءاللہ معلومات دیں گے، اور میں اس کی مثال بھی رکھوں گا آپ کے سامنے عملی طور پر۔ آج سے کوئی 3 سے 4 سال پہلے میرے پاس ایک عورت آئیں، ان کی ایج آلموسٹ 40 ایئرس کے قریب تھی۔ تو انہوں نے ٹیسٹ کروائے تو ان کے ٹیسٹ پازیٹیو آئے، ان کو کینسر تھا۔ تو میں نے یہ والا الحمدللہ یہ والی پڑھائی ان کو ریکمینڈ کی، تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے ان کو صحت دی، اور جب انہوں نے دوبارہ جا کے ٹیسٹ کروائے تو وہ کینسر کی جو ان کے ٹیسٹ تھے وہ نیگیٹو آئے تھے، دوبارہ ان کو وہ کینسر نہیں تھا۔ تو اللہ کا شکر ادا کیا انہوں نے۔ میرے بھائی بات یہ ہے کہ آج مغربی ممالک کے اندر بھی اس کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے، بلکہ ان کے ہاسپٹلز کے اندر جو کینسر کے ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ یہ علاج کیا جا رہا ہے، اور ان کے مریضوں کو، اور یہ ڈاکٹرز حضرات کی خود ہم نے ریسرچز پڑھی ہیں، وہ تحقیقات ان کی جو انہوں نے وہ کرتے ہیں، انہوں نے وہ شائع کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ ابھی ہم جتنی جلدی انسان اس پڑھائی سے ٹھیک ہوتا ہے کینسر کا پیشنٹ، اتنی جلدی دوائیوں سے نہیں ہوتا، بلکہ دوائیوں سے تو وہ جرمز مرتے ہی نہیں، ختم بس صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ ریزسٹ کرتے ہیں وہ، اور رکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے لیکن پھر ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اور یہ واحد ایسی چیز ہے کہ جب یہ پڑھائی ان مریضوں کے اوپر کی جاتی ہے تو وہ مریض بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب میرے بھائی یہ طریقہ کار بہت آسان ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کو اس سے شفا دے رہے ہیں، تو مسلمانوں کو کیوں نہیں دیں گے؟ تو اس کے اوپر آپ عمل کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ آپ کو شفا دے گی۔ تو آگے بھی اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے لوگوں تک کنوے کریں، پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میں نے الحمدللہ اس کو پریکٹیکلی کر کے دیکھا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے شفا دی ہمارے اس مریض کو۔ آپ نے کرنا کیا ہے، سورہ رحمان جو مریض ہے، پیشنٹ ہے، اگر وہ خود پڑھ لے تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ صبح، دوپہر، شام 3 دفعہ سورہ رحمان کی تلاوت کرے گا، باوضو ہو کے 3 دفعہ سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے، اور 3 دفعہ صبح، 3 دفعہ دوپہر، 3 دفعہ شام۔ پھر اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 اس کو 21 ٹائمز اس نے پڑھنا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 کو 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ 41 ٹائمز پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کی اللہ کے فضل و کرم سے بڑی فضیلت ہے۔ سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے نور بھی کہا ہے، اور یہ میرے بھائی اس کے اندر ہر مرض کی دعا ہے۔ اس کو جس مرض کے لیے نیت کر کے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے شفا دیں گے۔ اس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ 41 ٹائمز آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 7 دفعہ وہ پڑھنی ہے۔ یہ 4 چیزیں آپ نے پانی کے اوپر دم کر لینا ہے، تھتکار لینا ہے۔ اس پانی کو صبح، دوپہر، شام آپ نے ان چاروں چیزوں کو 3 دفعہ دن میں پڑھنا ہے، اور اللہ کے فضل سے اس کو مسلسل جاری رکھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ 21 ڈیز میں یا 40 ڈیز میں اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ دیں گے۔ اس کو یقین کے ساتھ پڑھیں، باوضو ہو کے پڑھیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنی آنکھوں سے الحمدللہ مریض کو ٹھیک ہوتے دیکھا ہے، اور بقایا ریسرچز بھی بہت ساری پڑھی ہیں جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ یہ مریض یہ وظیفہ کرتا ہے، اس کو سورہ رحمان سناتے ہیں تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب مریض اگر نہیں پڑھ سکتا تو آپ اس کو ایک کیسٹ میں کر لیں، اسی پڑھائی کو سنا دیں اس کو۔ ہاں، دی بیسٹ چیز یہ ہے کہ اگر وہ خود پڑھ لے، سب سے اچھی چیز۔ اگر وہ خود نہیں پڑھ سکتا تو کوئی اس کا نیئر اینڈ ڈیئر بیٹھ کے اس کے پاس پڑھ لے، کوئی اس کا بھائی، بڑا بھائی، والد، جو بھی اس کا پیشنٹ کا قریبی ہے وہ اس کے پاس بیٹھ کے اونچی آواز میں اس کی تلاوت کرے، اور پانی کے اوپر دم کر کے اس کو پلا دی جائے۔ اگر یہ بھی پاسبلٹی نہیں ہے تو پھر اس کو ایک کیسٹ کے اندر کر کے، یا ایک کسی USB وغیرہ میں کر کے، تو اس کے سرہانے چلائیں اس کو اسی طرح، اور وہ پانی جب پڑھائی ہو جائے تو اس کو دم کر کے اس کو وہ پانی مریض کو پلا دیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیں گے۔ اس کے اوپر آپ عمل کریں، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے بھی لوگوں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔